الحمدللہ صاحب الجلال والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 14ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 14ویں پارے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر لوگ کیا خواہش کریں گے جب آخرت کے عذاب کو دیکھیں گے، جب جہنم کی آنکھ کا مشاہدہ کر لیں گے تو یہ کافر لوگ یہ خواہش کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہوتے، کاش کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہوتا، کاش ہم نے کفر کو اختیار نہیں کیا ہوتا، آج ہم مسلمان ہوتے تو اس عذاب سے بچ جاتے۔ کوئی حسرتیں کرتے رہیں گے لو کانوا مسلمین۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان جب انصاف فرما دیں گے، انصاف فرمانے کے بعد ان کو مٹی کر دیں گے۔ جب کفار ان جانوروں کو مٹی ہوتا ہوا دیکھیں گے تو خود بھی یہ تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش آج ہم بھی مٹی ہو جاتے، کہ آج ہمیں بھی مٹی کر دیا جاتا، ہمیں جہنم تو بھگتنی نہیں پڑتی، ہمیں جہنم کی آنکھ کا سامنا تو کرنا نہیں پڑتا، ہمیں ساری زندگی اب جلنا تو نہیں پڑے گا، کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ لیکن وہاں ان کی حسرت کام نہیں آئے گی، وہاں ان کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں صرف ایک ہی چیز کام آتی ہے، وہ ایمان ہے۔ اس کے بارے میں حسرتیں کرتے رہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کافروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا فیلہہم الامل فسوف یعلمون، کہ نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ کھا رہے ہیں، دنیا کی چیزوں سے مزے اڑا رہے ہیں نا، کھانے پینے میں لگے ہوئے، دنیا کی عیاشی میں لگے ہوئے، ان کو ان کی خواہشوں نے، ان کو ان کی امیدوں نے گمراہ کر دیا۔ فسوف یعلمون، پس عنقریب یہ جان لیں گے، عنقریب یہ اپنی خواہشات کی اتباع کا انجام جان لیں گے، دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ان کو مشاہدہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دنیا کی موجیں اڑا رہے ہیں اور دنیا ہی کی زندگی میں خوش ہیں، ان کی ساری زندگی اور ان کے سارے دن کی دوڑ دھوپ جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا کے پیچھے ہے، اپنی خواہشات کی اتباع کے پیچھے ہے۔ ان کو چھوڑ دیجئے، کرنے دیجئے ان کو یہ سب۔ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو دیکھ لیں گے، جب انجام چکھیں گے تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا رویہ اور عمل تو یہ نہیں ہے، آج ہماری ساری دوڑ دھوپ دنیا کی خاطر تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے آج ہماری بھی سوچوں کا مرکز و محور صرف اور صرف دنیا بن گئی ہو، آج ہم بھی صرف اور صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہوں، آج ہماری بھی کامیابی کا معیار، عزت و ذلت کا معیار دنیا بن گئی ہو۔ ہمیں بھی اپنے اندر غور کرنا چاہیے، جو صفت اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بیان کی ہے، جو صفت اللہ تعالیٰ قرآن میں کفار کی بیان کر رہے ہیں، کہ آج ہم بھی تو اس میں مبتلا نہیں ہیں، آج ہم اس کا مصداق تو نہیں بن رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ تو میری سوچ کا سارا مرکز دنیا کو نہ بنا دینا، اور میرے علم کی انتہا دنیا پر ہی نہ ہو جائے، کہ مجھے صرف اور صرف دنیا کا علم ہو۔ یا اللہ تو میری سوچ کو اور میرے علم کو دنیا تک محدود نہ کر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو ہم اور آپ ان دعاؤں کے نبیوں سے زیادہ محتاج ہیں۔ ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں، یہ دعائیں اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی اور نبوت کی زبان سے ہم تک پہنچی ہے۔ ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت کو ذکر کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، اس نصیحت کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ تو لے لیا ہے، اب یہ حفاظت کن کے ذریعے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کا اسباب کسے بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے سبب کے طور پر کس کو چنیں گے؟ یہ میری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چن لیں، یہ آپ کی سعادت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو حفاظت کرنی ہے قرآن کی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں لگا دیں گے تو ہماری سعادت ہے، اور ہر شخص اس سعادت کو حاصل کر سکتا ہے، ہر شخص خود بھی اس سعادت کو حاصل کر سکتا ہے، اگر خود نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنی اولاد کو اس میں لگا کے اس سعادت کا تاج پہن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو بھی قیامت کے دن تاج پہنائیں گے، ان کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا، ان کی بھی قربانی ہے، اپنی اولاد کو پیش کیا۔ ہر شخص کیسے سعادت کا مصداق بن سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص روزانہ ایک آیت اگر یاد کر لے، اگر ایک آیت روزانہ یاد کر لے تو موت کے وقت دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو انسان پورے قرآن کا حافظ ہوگا، یہ مشکل ہی ہے،
یا یہ ہوگا کہ حفظ کرتے کرتے دنیا سے گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے جو شخص حفظ کرتے کرتے دنیا سے جائے گا اللہ کے حافظ شمار ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کا ذکر کیا. لہا سبعۃ ابواب، کہ جہنم کے 7 دروازے. جس طرح جہنم کے 7 دروازے ہیں اس طرح کے 7 طبقات بھی ہیں. سب سے پہلے طبقے میں مسلمان ہوں گے، وہ مسلمان جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں گئے، وہ مسلمان جن کو ان کی بدعمالیوں نے جہنم تک لا کے کھڑا کر دیا، پہلے طبقے میں وہ ہوں گے. دوسرا طبقہ یہودیوں کا ہوگا. تیسرا طبقہ عیسائیوں کا ہوگا. چوتھا طبقہ صوابین کا ہوگا یعنی ستارہ پرست. پانچواں طبقہ مجوس کا ہوگا یعنی آتش پرست. چھٹا طبقہ مشرکین کا ہوگا. اور 7واں طبقہ یہ منافقین کا ہوگا. منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے کیونکہ سب سے زیادہ گھناؤنا عمل کیا. اندر کچھ تھا باہر کچھ تھا. دنیا سے فائدہ اٹھایا کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے رہے، اندر کفر چھپا ہوا تھا. تو یہ سب سے زیادہ نچلے طبقے کے اندر ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو گے نا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش بھی کر لیں تو ناکام رہیں گے. آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. سانس کے اندر جانا ایک نعمت ہے، سانس کا باہر آ جانا یہ دوسری نعمت ہے. زبان بول رہی ہے ایک نعمت ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ الگ نعمت ہے، کان سن رہے ہیں یہ الگ نعمت ہے، زبان ہر لفظ کو صحیح ادا کر رہی ہے یہ الگ نعمت ہے. سانسیں چل رہی ہیں، جسم حرکت کر رہا ہے، نعمتوں میں انسان ڈوبا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. شمار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا، ہمیں حکم یہ دیا کہ نعمتوں پہ شکر ادا کرو. ان شکرتم لازیدنکم، نعمتیں بڑھوانا چاہتے ہو نا تو شکر ادا کر لو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لو. اور شکر محض زبان کے چند بولوں کا نام نہیں ہے. شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے لیکن زبان سے ہی ادا نہیں ہوتا. اصل شکر عمل کے ذریعے شکر کرنا ہے. اور عمل کے ذریعے شکر کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین پر خرچ کرے. یہ نعمتوں کا شکر ہے اور یہ عملی شکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں اپنے بندوں کو توحید کی طرف بلایا. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے 2 خدا نہ بناؤ، اپنے 2 خدا نہ بناؤ، 3 نہ بناؤ، 4 نہ بناؤ، 5 نہ بناؤ. خدا تو تمہارا ایک ہی ہے، خدا تمہارا ایک ہی، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. فایای فارہبون، بس مجھے سے ڈرو نا. خدا تمہارا میں ہی ہوں، ایک خدا ہے تو مجھ سے ڈرو، کیوں کسی اور سے ڈرتے ہو؟ ڈرنے کا حق صرف اور صرف خدا سے، کہ انسان کو خوف اللہ کا ہو. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف انسان دل میں نہ رکھے. انسان کسی کا خوف اللہ کے علاوہ دل میں نہ رکھے. جو خدا ہوتا ہے اسی سے ڈرا جاتا ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو کر لیتے ہیں دنیا سے ڈرتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے. کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لیں، یہ ہم سے نہیں ہوتا. لیکن دنیا سے ڈر کر، دنیا کی باتوں سے گھبرا کر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو کر لیں گے. معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں بٹھائیں. فایای فارہبون، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرنے کا حق ہے کیونکہ خدا میں ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خالص توحید کی طرف بلایا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. آپ اللہ کے در پہ آ کے سر ٹیک لیں گے نا، یہ ماتھا اللہ کے سر پہ جھک گیا، انسان سارے دروں سے بری ہو جاتا ہے. انسان دنیا کی ذلتوں سے بری ہو جاتا ہے. کیوں مانگتے ہو منتیں اوروں کے دربار سے، وہ کون سا ایسا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. کیوں کسی اور کے در کو کھٹکھٹاتے ہیں، کیوں کسی اور کی طرف نظر اٹھتی ہے. ایک اللہ کے ہو جائیں، ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کر کے اس کے آگے ٹک جائیں، اس کے آگے اپنے سر کو ٹیک لیں، اللہ کے آگے اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو رکھیں. ساری حاجات اللہ تعالیٰ پورا کرے گا کیونکہ وہ دینے والا ایک ہی ہے، وہی خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ توحید کی دعوت دی کہ میرے بندو میری طرف آ جاؤ، مخلوق کو چھوڑ کے خالق کی طرف آ جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا. وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہونے والا ہے، سب مٹنے والا ہے، سب فنا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے
وہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ فانی ہے۔ انتہائی احمق ترین آدمی ہوتا ہے کہ جو باقی کو چھوڑے اور فانی کے پیچھے اپنی زندگی کھپا دے۔ یہ حماقت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان فانی کے پیچھے باقی کو چھوڑ دے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے، تمہاری دنیا کی زندگی سب فانی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، سکندر اعظم، کتنی بڑی حکومت تھی، کتنی بڑی حکومت تھی، کیسے بڑے بڑے ظالموں کا بھی ہم نام سنتے ہیں، چنگیز خان ہے اور بڑے بڑے ظالم ہیں، حجاج بن یوسف ہے، لیکن کیا ہے، کتنی حکومت کر لی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو تھا وہ مٹ گیا، اللہ کے پاس جو وہ باقی رہا۔ جو اللہ کے پاس بھیج دو گے وہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ سب باقی ہیں، تمہاری نعمتوں کو زوال ہے، سب فانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان مشقت الطاعات تذهب ويبقى ثوابها، کہ نیکی کی مشقت تو چلے جائے گی لیکن نیکی کا ثواب باقی رہ جائے گا۔ وَإِنَّ لَذَّةَ الْمَعَاصِ تَذْهَبُ، اور گناہ کی لذت بھی چلے جائے گی، وَيَبْقَى عِقَابُهَا، لیکن اس کی برائی کا انجام یہ باقی رہے گا۔ نیکی کی مشقت چلے جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا، گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی، اس کی نحوست اور اس کا عقاب باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کی طرف دوڑیں، اپنے آپ کو فانی نعمتوں کے پیچھے کھپائیں نہ، اپنے آپ کو فانی نعمتوں کے پیچھے ختم نہ کر دیں۔ فانی نعمتوں کے پیچھے چلنے والا خود فنا ہو جاتا ہے، فانی نعمتوں کے پیچھے دوڑنے والا خود فنا ہو جاتا ہے، اور باقی نعمتوں کے پیچھے جانے والا اللہ اسے باقی رکھتے ہیں۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کی طرف دوڑ جائیں یا دنیا کی فانی نعمتوں کو اختیار کر لیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے مصروف کر دیں، اپنے آپ کو ان نعمتوں کی طرف متوجہ کریں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ دنیا کی چند دن کی لذتیں، ان کے بارے میں قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ ہم تو ایک شام یا ایک صبح ٹھہریں، ہم دنیا میں ایک شام یا ایک صبح ٹھہریں، اتنا عرصہ صرف کہیں گے۔ اس حقیر دنیا کے خاطر کون احمق ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے؟ اس حقیر دنیا کے خاطر کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اپنے خالق کو ناراض کرے۔ انسان کی دین اور دنیا ٹکرا جائے تو انتہائی سستا سودا ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ کے آخرت کو لے لے، اور انتہائی مہنگا سودا ہے کہ انسان آخرت کو چھوڑے اور دنیا کو لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔